علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے حضرات بعد نماز تراویح عظیم و شان بے مثال پروگرام درس قرآن و حدیث مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی معاونین بزرگان دین قاری نعیم الدین صدیقی صاحب فضیلت الشیخ مولانا عطا الرحمن صاحب فضیلت الشیخ حافظ محمد آصف صاحب انتظامیہ جماعتی نمازی پنڈ والے گاؤں والے اہل علاقہ اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات 20ویں روزے دی تیاری واسطے نماز تراویح ادا کر لی ہے الحمدللہ۔ نیکیاں دا موسم بہار بڑی تیزی نہ گزرتا جا رہے ہیں، آخری اشرا شروع ہونے والا ہے۔ جڑے روزے رکھے نے اللہ پاک قبول فرمائے، جڑے رہندے نے پہ اللہ پاک یہ بقیہ روزے بھی رکھن دی توفیق دے، آمین کو۔ رمضان دے مہینے دیا مزید برکات رحمتاں سمیٹن دی اللہ پاک توفیق دے۔ صحیح البخاری جڑا بندہ اللہ پاک دی رضا لی، توجہ ہے میری طرف، میں گفتگو شروع کرنے لگا، توجہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے جڑا بندہ اللہ دے راہ پر نکلے اور ایک روزہ رکھ لے، رمضان دے روزیاں دی گل نہیں ہو رہی، عام دنوں دی، اللہ دے راہ نکلے ہے، ایک روزہ اللہ واسطے نے رکھے ہے، خدا دی قسم اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے، ایک روزے دے بدلے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ 70 سالہ دے اندر بندہ جتنا سفر طے کرتا ہے، 70 سالہ دی مسافت جتنا سفر جتنا بندہ طے کرتا ہے، اتنی اللہ پاک اپنی رحمت نال اس بندے نو جہنم تو دور کر دیتا ہے۔ ایک روزے دے بدلے 70 سالہ دی مسافت جہنم تو اللہ پاک دور کر دیتا ہے۔ تے ذرا سوچو جڑا رمضان دے سارے روزے رکھے، تراویحاں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، سحریاں افطاریاں، پنجے نمازاں، تلاوت قرآن، دسو ذرا رب کتنا کو راضی ہوندا ہوئے گا، سبحان اللہ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری جڑا بندہ رستہ صاف کر دیندہ ہے، رستے اندر کوئی ٹانی، کوئی شاخ درخت دا چاپا ٹینی مسافراں پریشان کر دی ہے، اس نیت تے بندہ ٹینی کٹ دے وے کہ رائی پریشان ہوندے نے، اس عمل دی وجہ نال اللہ گناہ بھی معاف کر دیندہ ہے، آسمان تے رب راضی ہو جاندہ ہے۔ اے اللہ پاک نو راضی کرن دا مہینہ، پتر بھیجا ادھر میری طرف کو، خیر خواہی دا مہینہ، ہمدردی دا مہینہ، ایک دوسرے نال محبت دا مہینہ۔ میں تو انہوں تیسری حدیث صحیح البخاری جو سنان لگا، جڑا بندہ ایک کھجور دا دانا اللہ پاک دے راہ دے اندر صدقہ کر دیندہ ہے، 1500-2000 روپے دا ایک دانا کھجور دا نہیں ہوندہ، 10 روپے دی 5-7 آ جاندی ہے، ایک دانا کھجور دا جو بندہ اللہ پاک دے راہ دے اندر صدقہ کر دے، رب اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کھجور دے دانے نو اللہ پاک چک کے اپنی ہتھیلی تے پالنا شروع کر دیندہ ہے، جویں لوگ گھوڑیاں دے بچے پالتے نے، جانوراں دے بچے پالتے نے، اللہ پاک ایک کھجور دے دانے نو اپنی ہتھیلی تے رکھ کے پالنا شروع کر دیندہ ہے۔ صحیح البخاری، قیامت دا دن ہوئے گا، پہاڑ دی مانند نیکی اس بندے دے نامہ اعمال اندر جنہیں اللہ دی رضا لی ایک کھجور دا دانا رب دی راہ دے اندر دیتا ہے۔ ذرا سوچو ایک دانا کھجور دا دینا رب اتنا راضی ہوتا ہے جنہاں روزانہ ہی افطاریاں کرائے، روزانہ غریباں کھانے کھلائے، روزے رکھے، عمرے حج زکات دے، عشر دے، سوچو رب کتنا کو راضی ہوئے گا۔ چوتھی حدیث سن لو، صحیح مسلم دی روایت ہے، جڑا کھانے دے ایک ایک لقمے تے رب دی تعریف کرے، پانی دے ایک ایک گھونٹ تے رب دی تعریف کرے، اس عمل دی وجہ نال آسمان تے رب راضی ہو جاتا ہے۔ خدا را نیکی نو نیکی
کرو، یہ نہ سمجھو اے چھوٹی نیکی اے میں نہیں کرنی، میں بڑے بڑے نیکے کرنے ہیں۔ نیکی نیکی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بڑی گناہگار خطا کار حضرات گناہاں دے پہاڑ لے کے تری پھرتی ہے، اینو پیاس لگی، سفر دے دوران کنویں چوں پانی کڑ کے پی لیا، باہر آئی کتے دا چھوٹا جہا بچہ پیاس نال بلک رہا، گلی مٹی چٹ رہا، اس بی بی نے پھر کنویں چوں پانی نکالیا، اس کتے دے بچے نے منہ اندر چند پانی دے قطرے پائے، اے چھوٹے دے جانور تے کتے دے بچے تے ترس کھاتا، اے ادا رب نو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، آسمان تو رب نے اعلان کر دیتا ہے جا بی بی تیری زندگی دے سارے گناہ معاف نہیں۔ چھوٹا جہا عمل ہے، نیکی نو نیکی سمجھا کرو، پاویں بڑی ہوئے پاویں چھوٹی ہوئے۔ جے چھوٹیاں نیکیاں چھڈن دی عادت پے جائے بندہ بڑیاں نیکیاں بھی چھڈن لگ جاتا ہے۔ چھوٹا سمجھ کے گناہ کرو نا، چھوٹی سمجھ کے نیکی چھوڑو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جیڑا بندہ مسواک کرتا ہے، مسواک سمجھتے ہو، مسواک کرتا ہے، مسواک منہ دی پاکیزگی ہے، اس عمل دی وجہ نال آسمان تے خدا دی قسم رب راضی ہو جاتا ہے۔ امیاں دند اپنے چٹے ہونے نے، آسمان تے رب نے راضی ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے بندے نے جدوں دے جمے نے اج تک انہوں نے مسواک نہیں کی تھی، لو چھوٹا جہا معمولی عمل ہے لیکن نبی پاک دی عظیم سنت ہے، منہ اپنا پاک صاف ہونا ہے، آسمان تے رب نے راضی ہو جانا ہے۔ تو جب اللہ پاک بندیاں تے راضی ہو جائے پھر پتہ کی ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جدو میں حدیث تو سنانی ہے نا تسی آپ پہ سبحان اللہ کہہ دینا، میں نے اشارہ کرنے کی لوڑ ہی نہیں پینی، انشاءاللہ میرا ایمان ہے تہاڈی آپ پہ سبحان اللہ باہر آئے گی۔ جس بستی تے، جس گاؤں تے، جس شہر تے رب راضی ہو جائے، حضور فرماندے نے اللہ پاک بادلاں نو رات نو حکم کر دے جاؤ اس بستی تے رحمت دی بارش برسا دیو، رات نو میہ پہ جاندا ہے، سویرے خدا دی قسم اللہ پاک سورج نو چمکا دیتا ہے۔ اس حدیث دے اگلے الفاظ جدو رات نو بادل بارش برساندے نے اللہ پاک فرماتے نے بارش برسا دیو، میہ پا دیو، لیکن خبردار گرجنا نہیں، شور نہیں پانا، کیوں؟ میرے بندے آرام کر رہے نے کتے اینا دی نیند اندر خلل پیدا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، جدو رب راضی ہو جائے پھر رب اپنے بندیاں دی نیند اندر بھی خلل آن دینا۔ بولو جس بستی تے رب راضی ہو جائے اپنے بندیاں دی رب نیند بھی خراب ہو دینا۔ اللہ کرے اے رمضان دا مہینہ ہے اسی رب نو راضی کرنے والے بن جائیے۔ آمین کہو، دم کران آئے ہو تقریر سنن آئے ہو، ذرا کہو سبحان اللہ۔ دماں دا ٹائم ہو گیا، تقریر سنو، ادھر میری طرف دیکھو، جاگ کے بہو تے میں منٹاں والی گفتگو کرنی ہے تے جلدی تہاڈی جان چھڑ دیاں، گوڈے چھڑ دیو، جاگ کے بہو، او نہ ہوئے تقریر اتوں لنگ جائے تے سارے تھلے آ جاؤ۔ میں گزارش کر رہا میں کوئی تہانوں 8-9 نبی پاک دی حدیثاں سنا دیتیاں نے، ادھر میری طرف دیکھو، میں عرض کرنا چاہنا اللہ کرے رب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ آمین کو حضرات بابرکت مہینہ، اللہ نو راضی کرنے والا مہینہ، اللہ نو راضی کرنے دے بڑے فارمولے نے، لیکن ایک گزارش آج میں تھوڑے نہ کرنا چاہتا۔ حضور فرماتے ہیں جینا ابو زمین تے راضی ہے، خدا دی قسم آسمان تے اس بندے تے رب راضی ہے۔ ترمذی دی روایت، باپ دی رضامندی اندر اللہ پاک دی رضامندی ہے، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ دوسری روایت اندر آقا فرماندے نے نماز روزہ حج زکات جڑا بندہ تے نال ماں باپ دی خدمت کرے جنت بھی ملے، جنت اندر حضور دا گوانڈ بھی، مگر شرط ہے ماں باپ دی خدمت ادب و احترام ضروری، اگر انہیں ماں باپ دی خدمت نہیں کی تھی نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں۔
قرآن پتہ کی آندا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بس اے گل اج میں تواڈے نال کرنی ہے زمین تے ماپے راضی آسمان تے رب راضی حضرات میں 15واں پارہ قرآن پڑھن لگا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا ترجمہ کیے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تعبدو الا ایاہ پہلا حق رب دا عبادت اپنے رب دی کرنی ہے منت منوتی نظر و نیاز تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف آسمان والا داتا دوسرے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہو ذرا سبحان وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرماتے نے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو والدین دا ادب و احترام عزت اور توقیر کرو قرآن دا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما اللہ پاک فرماتے نے ماں باپ دونوں یا دونوں بچوں ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے اف ولا تنہرہما اف تک نہیں کہنا کی مانی اپنے ماں باپ کے سامنے اوہ کہہ کے سرنوں نہیں مارنا متھے تے وٹ نہیں ہو پانا متھے تے تیوڑی نہیں پانی ماں باپ کے سامنے اوہ نہیں کرنا اللہ ذوالجلال فرماتے نے اوف تک نہیں کہنا انہوں چڑکنا بھی نہیں بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ادب و احترام عزت اور توقیر دے نال احترام نال بات چیت کرنی ہے بدتمیزی نہیں ٹیڑھا ہو کے اوکھا ہو کے اورا جا نہیں بولنا قرآن کہہ رہے ہیں گل میں نہیں کر رہا قرآن اندر قولن کریما اپنے ماں باپ دے نال عزت نال احترام نال بندے دے پتران لی گل کرنی ہے عزت اور توقیر نال بات کرنی ہے قرآن اندر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے دونوں کندھے ماں باپ کی خدمت واسطے ہمیشہ چکا دینے نے اور کہنا کیے عرشہ والے ربا میرے ماں باپ نو معاف کر دے جنہیں نہ بچپن اندر پالے سمیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا قرآن دا پہلا پارا تے دوجا مقام میں بڑا لگائی ادھر میری طرف دیکھو اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سبحان اللہ فرشتیاں کہنے تسی چپ رہو فرشتے سبحان اللہ کہنے ہیں بلکہ تسی این کرو چلے جو میں فرشتیاں نو تقریر کر لیں گا دسو بھائی سبحان اللہ دا کی معنی
اللہ تو پاک ہے کی مانی ربا تو پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے رمضان اندر ایک باری سبحان اللہ کو تے 70 گنا 700 گنا عام دنوں نالوں زیادہ ثواب ہے کہو خضرا سبحان اللہ جے بندہ شرم کرے نا حقہ پین تو شرم کرے غلط نیٹ استعمال کرن تو شرم کرے گالا کڈن تو شرم کرے جھوٹ بولن تو شرم کرے چغلیاں کرن تو شرم کرے شرارتاں کرن تو شرم کرے سبحان اللہ کہن تو شرم کرنی چاہیے اچھا ذرا کہو سبحان اللہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اللہ پاک نے اولاد یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو الوعدہ لیا اے بنی اسرائیل قوم وعدہ کرو پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ ادھر میری طرف دیکھو ماں باپ کا حق ہے عبادت اللہ پاک کی کرنی ہے خدمت اپنے ماں باپ کی کرنی ہے عبادت اللہ پاک دی حسن سلوک اپنے ماں باپ کے نال لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا میں نا رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے تھوڑے کو لا رہا ہوں اللہ جانتا میرا ڈرائیور انتہائی بیمار ہے دوائی استعمال دم بھی کیتے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے کاری امجد صاحب کی بیٹی بیمار ہے گھروں فون آ رہے ہیں تے جے ایجنڈا نہیں نہ ہوندا تے سیدھے اسی گڈی گھر نوں پا دیندے تے معذرت کر لیندے یہ صرف تواڈے نال محبت تواڈی ناراضگی دا ڈر اپنی مجبوریاں سے پشے پست ڈال کے پھر بھی پہنچ گیا تے جے تسی اجے بھی سبحان اللہ نہ کو ڈلے ڈلے بہت پھر کوئی گل نہیں میں تے جڑا باز کرنا کر کے چلا جاؤں گا میں تے اگے بھی بغیر باز کرن تو کئی چکر مار گیا عارف نوں پوچھو جس مقصد لیے آنا میرا ایک بھی مقصد نہیں حل ہویا لیکن میں پھر بھی محبت کر رہا تے جو سی تقریر سن کے سبحان اللہ نہ کہو تے پھر میں سمجھا گا جٹاں دی اجے بھی سوئی اوتھے ہی اڑی ہے لا تعبدون الا اللہ کشمیر پہاڑاں تقریراں کیتیاں خدا دی قسم لوگ سبحان اللہ دی گونج او اتنی محبت آن نہیں سن دیندے آندے ہن جدوں آنا ہے ہفتے نوں آؤ تے جمعرات نوں واپسی جاؤ 8 دن ساڈے کول رہو تسی کدے گیا بھی کدے رات بھی ساڈے کول رہ جاؤ ایتھے تسی ایک رات نہیں کدے رکھیا بھی رہ جاؤ سویرے سحری کر کے فجر تو بعد پھر درس دے کے چلے آ جائے آزاد کشمیر والے 8 دن آندے نے رہو تے حالانکہ انہاں نال میرا پیار نہیں میرا پیار تواڈے نال ہے یہ ایسا پیار ہے ادھروں پیار ہی پیار اگوں جواب اگوں پتہ کی آواز آندی ہے آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب وصول نہیں ہو رہا لا تعبدون الا اللہ میں دانے کٹھے کرن نہیں آیا عشر لین نہیں آیا نہ میں چندہ منگن آیا کہ تسی پریشان ہو مولوی تقریر کر کے بعد عشر مانگ لے لے آؤ مدرسے لے تے پھر بندہ چپ کر کے بھائی میں تے قرآن سنان آیا تے پھر کافی پریشانی ہے نہ تو چندے دا ڈر نہ تو مطلب ہے دانیاں دا ڈر نہ عشر دا نہ فطرانہ نہ لینی نہ دینی بس قرآن سننا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے دعاواں میرے کو لگی ہیں بزرگاں نے آمین کہہ دینا ہے اللہ کو راضی کر کے انشاءاللہ گھر نوں چلا جانا ہے جے اجے بھی پریشان ہو مینوں پتہ ہے ایتھے سچے کھبے دوستان ہے منگ منگ چندے تانوں ڈرا انہاں دیتا ہے جڑا بھی مولوی آندا تسی سمجھو پتہ نہیں چندہ منگنا ہے ذرا کہو سبحان اللہ ہر بندہ چندہ منگنا نہیں ہوندا کوئی تہاڈا اپنا یار سجن بھرا بھی قرآن سنان آیا ہے
کچھ فرق ویکھیا کرو جڑا اللہ دی رضا واسطے قرآن سنان آیا تے جڑا چندہ لین آیا وہ بھی چلو تسی تعاون کر دیو رب دی رضا لئی رب تہاڈا تعاون قبول فرمائے ایک غریب ماڑا بندہ ڈیرہ غازی خان تو آیا میں جدوں بھی ایتھے آیا کوئی نہ کوئی سفیر آیا ہوندا مطلب ہے کہ تسی پنڈ والے بابا تعاون کر دیو غریباں نال چلو اللہ پاک قبول فرمائے میں تواڈے نال میرا چندے تو علاوہ کوئی ذاتی تعلق ہے ذرا جاگو محبت نال جنہ خوش ہو کے تسی بیان سنو گے انیاں انشاءاللہ رج رج میں تانوں ہاتھ چک چک کے ایتھے بھی دعاواں دیاں گا تے موٹر وے تے 120 دی سپیڈ اندر گڈی ہوئے گی تے میں ہاتھ چک کے اوتھے بھی 120 دی سپیڈ اندر دعاواں کراں گے انشاءاللہ ذرا چکو آ سجی تے کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن تسی جان پے ہو ہن ذرا میں انشاءاللہ تقریر شروع کر لگا ادھر میری طرف دیکھو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ترجمہ ہو جائے ترجمہ جے تسی جاگ پہ ہو محبت نال جاگ پہ ہو تے میں ترجمہ کرن لگا کریمان نساواندا کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا لا تعبدون الا اللہ پہلا حق رب دا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا دوجا حق ماں باپ دا کریمان نساواندا کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا پھر حق پیو ماواندا باقی سب افسانے ہیں سورہ کی سمجھ آ جاتی باقی سب افسانے ہیں باقی سب افسانے ہیں پیو ماں دھرتی تے پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے ہیں پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے ہیں کریمان نساواندا کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا دل سوچ کے ڈر جاوے دل سوچ کے ڈر جاوے پیو ماں دے مرن کولو پیو ماں دے مرن کولو بندہ پہلا مر جاوے بندہ پہلا مر جاوے کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا پھر حق پیو ماواندا بڑا شان پیو ماواندا بڑا شان پیو ماواندا پیو ماں دے ہوندیاں ڈر پیو ماں دے ہوندیاں ڈر کی گرم ہوا واندا کی گرم ہوا واندا پہلا حق بنا کری نام کریمان نساواندا کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا پھر حق پیو ماواندا سر ہو بے سر جان دل سر ہو بے سر جان دل پیڑے او سنج ڈس دل کار او سنج ڈس دل پیو ماں جتھوں ٹر ویندن
دے خواہش ارمان پیو ماوان دے ارمان پیو ماوان دے پیار ہومن کائے پیار ہومن کائے شالا پھین پھراوان دے شالا پھین پھراوان دے رکھوالی باغ دیے رکھوالی باغ دیے میں جنہ گھر جاواں میں جنہ گھر جاواں مارندی جاگ دیے مارندی جاگ دیے ڈر ظلمی ہوا ڈر ظلمی ہوا واندا ڈر ظلمی ہوا واندا اسماعیل عتیق نہ لوگو اسماعیل عتیق نہ لوگو پیو ماں دی دعا واندا پیو ماں دی دعا واندا کریمان نسا واندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا قرآن اندر فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا قرآن اندر ماں باپ دینا اسنے سلوک کرو میں اپنی گفتگو دے دو حصے کرن لگا پہلے حصے اندر تھوڑی کو ابو دی شان تے ابو دا مقام کیونکہ اکثر بابے مینوں آندے نے مولانا ابے دی شان بیان کرو اور جدوں پتر دی لڑائی ہوتی ہے پیو نال ہوتی ہے کہ ماں دا بیٹے بڑا تابع دار ہے کوئی ابے دی شان پورا بیان کرو جڑا دن رات اولاد لی تڑپدا ہے دھوپ دے اندر جلدا ہے بیماریاں نہیں پیندا حضرات پریشان ہے بیمار ہے پھر بھی اولاد لی تڑپدا ہے اللہ کے انہیں رسول نے جڑی ابے دی شان بیان کیتی ہے وہ بھی لوگاں سامنے رکھو اکثر بابے مینوں آندے نے حضرات اس حوالے نال دو چار میں قرآن پاک دیاں آیتاں اور دو چار احادیث بیان کر کے گل اگے تھوڑا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ میری طرف دیکھو گوٹے چھڑ دے الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت مین گیتے باپ جنت مین دروازہ ہے اللہ ذوالجلال دے نبی نے باپ جنت مین دروازہ کے آئے اور خدا دی قسم میری طرف دیکھو جنت دے 8 دروازے گج کے ذرا جواب دیو جنت دے کنے دروازے 8 دروازے نے ایک جنت دا دروازہ کنا کو کھلا ہے 10 فٹ 12 13 نانا آقا فرماندے نے جتنا مکے تو بصرہ شہر ہے اتنا جنت دا ایک دروازہ کھلا ہے مکے تو بصرہ شہر 1160 کلومیٹر اور میاں 1160 کلومیٹر یہ تو کراچی یا کراچی تو پرے اتنا لمبا چوڑا جنت دا ایک دروازہ ہے جنت کل 8 دروازے پہلا دروازہ باب الصلاۃ باب الرجان ریان و دروازے جن دے وچوں روزے دار گزرن گے انجی 8 دروازے جو خدا دی قسم نبی پاک بیان کرتے ایک جنت دا دروازہ جن دا نام اللہ پاک نے باب الوالد رکھیا باب الوالد ابو دے نام دا دروازہ حضرات باپ دا اتنا مقام ہے اللہ پاک نے جنت دا ایک دروازہ جن دا نام ہی ابو دے نام تو رکھ دیتا ہے اور حدیث میں پڑھ رہا ہوا الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین گیٹ ہے سنو ذرا دوسری حدیث آقا فرماندے نے 3 بندے جدے جنہاں دی دعا رب کبھی بھی رد نہیں کردا وہ میاں 3 بندے کیڑے کیڑے پہلے نمبر تے مظلوم بندہ جیڑی بھی دعا کرے اللہ پاک مظلومہ دی دعا کبھی بھی رد نہیں جے کردا دوجے نمبر تے مسافر بندہ مسافر ہاتھ چوکے جڑے
جڑی دعا کرے اللہ پاک مسافران دی فوراً قبول کر لیندہ ہے. میں مسافر دعا کرا یا اللہ جتنے میرے باپے بزرگ نوجوان آئے میری ماما بہنہ بیٹیاں سبڑا تے راضی ہو جا. آمین کہہ دیو یا اللہ سبڑا تے راضی ہو جا. اساں گناہگار سانو معاف کر دے راضی ہو جا. یا اللہ جڑے بیمار بیٹھے نے تندرستی دے دے, جڑے مقروض بیٹھے قرضے دور کر دے, جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما. مسافر دی کوئی بھی دعا اللہ موت رد نہیں جے فرماندے. تیجے نمبر تے آقا فرماندے نے باپ جیڑا اولاد دے متعلق دعا کرے. ادھر میری طرف دیکھیا جے جھنڈا والی دیو باشیو خدا دی قسم ابا اولاد لئی ہاتھ چکے جڑی بھی دعا کرے اللہ پاک کبھی بھی نہیں جو موڑا. بچیاں لئی ایک ایک دا نام لے کے دعا کریا کرو. دعا کرنا باپ دا کم میں شرف قبولیت میں نوازنا آسمان والے رب دا کم میں. اے باپ دی عظمت رات اور قرآن پاک جو میں تینے اشارے کرا اے میرے ہاتھ اندر قرآن ہے. میں کپا چھٹر نہیں آیا. پہلا مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو آندے نے پتر آ میری کشتی تے بہ جا. بیٹا دا ابا جی نہیں ہو بینا خدا دی قسم ہے قرآن دے کرے ترجمے والا قرآن جا کے پڑھ لیا جے سورہ ہود میری طرف دیکھنا خدا دی قسم ابو دی نافرمانی کی تھی پانی اندر ڈوب کے کھوتے کھا کھا مر گیا. جیڑا پتر ابے دے آنکھیں نہیں لگیا وہ پانی اندر کھوتے کھا کے ڈوب کے مر جاندہ ہے. کل سنیا جے ایک اور باپ اپنے بیٹے نو آندہ پترا گردن تیری ہے چھری میری ہے. اے حضرت ابراہیم نبی نے قرآن اندر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قرآن اندر ابراہیم نبی نے پتر نو کیا بیٹا میری کشتی میں ادھر میرے آنکھیں لگ جا بیٹا میں خواب آئیے تے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں. نوح نبی نے پتر نو کیا او بھی نبی ہے اے بھی نبی ہے. اس پیغمبر نے کیا پتر کشتی تے بہ جا. پتر نے انکار کر دیتا. اے باپ بیٹے نو آندا میں تینو سپا کر رہا چھری میری دس تیری کی مرضی ہے. بیٹا آندا ہے ابو جی جو حکم آیا پورا کرو. خدا دی قسم پتر ابے دی چھری تھلے سپا ہون واسطے لمبا پہ جاندہ ہے. اور میاں ایک کپ نہیں دے ایک کپ نہیں دے تیمہ پارا قرآن سورہ صافات پڑھ کے دیکھ لیا جے. حضرات آسمان تے ملائکہ حلچن مچا دیتی یا اللہ او نافرمان ڈب گیا بے فرما بردار سپا ہو گیا. پڑھ کے میں پہ گی قرآن اندر فلما اسلم وتلہ للجبین. ابا ذبح کر لی تیار پتر ذبح ہو لی تیار ہے. آسمان والے رب نے قیامت تک ونڈ پا دیتی ہے. لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے مسئلے حل ہوندے رہیں گے. خبردار چھڑیے اسماعیل میں گلے تے نہیں چلنا. جیڑا ابو دا نہ فرمان وہ پانی اندر ڈب گیا. جیڑا ابے دا تابعدار خدا دی قسم چل دی چھری تھلوں بچ گیا. چھریاں کسے نو معاف نہیں کر دیا. اے قرآن آندہ ہے جیڑا ابو دا تابعدار ہے ابو دی فرما برداری. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی کہہ گئے کسی نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی. ابو دی آنکھیں لاکے چھری تھلے لمبا پیا. رب نے جنتی میڈا پیٹ کے ذبح کرایا اسماعیل بچا لیا. جے اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی. حضرات میں قرآن جو ایک اور اشارہ کرن لگا ہے. دساں پترہ نے ابے نو روائے ہے ابے نو ستائے ہے. بڑے باپ یعقوب علیہ السلام نو روان والے وقت آئے
سنو 491 والے میری طرف دیکھو اے قرآن جے میرے ہاتھ اندر خدا دی قسم جے نہ دسا پترا ابے نو روایا ہے بوریاں لے کے منگ دے پھر دے نے آٹا دانا مگے جس پتر نے خواب بھی نہیں لکائی اس بیٹے یوسف نو رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ابو نو روان والے آٹا دانا مک گیا بوریاں لے کے منگتے پھرتے نے سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لے جنہیں خواب بھی نہیں لکائی اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے خدا را میں ترلا کراں گا جی ابا جیندے تھے ابے نو نہ روائی ابے نو خوش کر لے زمین تے ابو راضی آسمان تے رب راضی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوجوان آیا ہے آکے اپنے ابے دی شکایت کرتا ہے کہ میرا ابا ہوندا ہے میرے سامان مال وچوں جتنا دل کرتا ہے لے کے چلا جاندا ہے پوچھدا دسدا نہیں نبی پاک نو اپنے ابے دی شکایت لائی ہے کہ حضور نے ایک صحابی نو بھیجیا جاؤ ایندے ابو نو بلا کے لے آؤ اونوں بلایا گیا بابا جی نبی پاک بلا رہے نے تواڈے پتر نے تواڈیاں شکایتاں لائیاں ابا کروں تر پیا تے رون لگ پیا دل اندر اللہ پاک نہ گلاں کرن لگ پیا یہ ابا نالے روندا ہے نالے دل اندر کوئی گلاں کردا ہے اللہ پاک تو علاوہ کسے نو پتہ نہیں گل سنیا جے جدوں نبی پاک دے کول پہنچے ہیں اللہ پاک نے بابا جی دے پہنچن تو پہلا جبرائیل نو گل دتا سونیو اس بابا جی نو پوچھو جڑیاں دل نال راج رب نال گلاں کیتیاں یا اپنے دل نال او گلاں تانوں سناوے آقا فرماندے نے بابا جی جڑے راج گلاں کردے آئے ہو کی کیا جائے بابا حیران ہو کے آندا سنیو تسی رب دے سچے نبی ہو اسی اسے لی ایمان لے آئے تسی رب دے نبی ہو میری آواز تے باہر نکلی نہیں پر جڑیاں دل چ گلاں کیتیاں نے اللہ پاک نے او خبراں تانوں بیان کر دتیاں نے حضور اندر کی کیا آئی بابا رو کے اندر میں کیا اوے پترا آج تم جوان ہو گئے ہیں تے میں کمزور ہو گیا اوے پترا تو کمان والا طولتا والا ہو گئے ہیں میں کمزور ہو گیا ہاں ہن تو شکایتاں لان لگ پے تینوں میری ضرورتاں دا پتہ نہیں جتنی ضرورت ہوندی اتنا میں تیرے مال چ لینا تے تو شکایتاں لان لگ پے اوے پترا او وقت یاد کر جدوں تو بیمار ہو جاتا سا تے میں تیرا باپ ساری رات تینوں لے کے جاگتا رہندا تینوں بولن دا بل نہیں سی آوندا میں تینوں بولن دا بل تر انگلی پکڑ کے ترن دا بل رب دی رحمت توفیق نال سکھایا پرورشاں کیتیاں او بیٹیا تو جیڑی کہہ دیندا گل میں تیریاں ضرورتاں پوریاں کردا اودوں تو کمزور سے تے میں طاقتور ساں اج تو طاقتور ہو گیا میں کمزور ہو گیا ہن تو دولتاں والا ہے ابے جی دیاں شکایتاں لان لگ پے ہیں او پترا کاش تینوں پتہ ہوندا کہ ابو دی ضرورت کی ہے کاش تینوں پتہ ہوندا کہ ایک باپ دی ضرورت کی ہے کاش تو باپ ہوندا تے میں پتر ہوندا تینوں پتہ لگ جاندا دل تے کی گزردی ہے یا انج کیا کاش تینوں پتہ ہوندا کہ کبے دی ضرورت کی ہے اولاد لئی اے ساریاں گلاں نبی پاک نے کیتیاں حضور رو رہے نے میرے آقا اس باپ دی گل سن کے اس جوان پتر تے گریبان تو پھڑے گریبان تو پکڑ کے جھٹکا دے کے میرے آقا نے پرے چھٹیا فرمایا جوانا تو تیرا مال سب کچھ تیرے ابے دا جتنا مرضی استعمال کرے کوئی پوچھن والا نہیں حضرات میرے علماء بیٹھے نے میرے آقا نو مکے اندر گند دیاں جڑیاں سٹیاں گئیاں نبی پاک نے کسے دا گریبان نہیں پھڑیا حضور دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے میرے آقا نے کسے دا گریبان نہیں پھڑیا نبی پاک دے چچا نو شہید کیتا گیا آقا نے کسے دا گریبان نہیں پھڑیا ایک بیمان کافر نے
نبی پاک دے گلے اندر صحابہ پاک اتنے وٹ چاڑے میرے آقا دا چہرہ لال اکھاں ڈیلے بارانوں نے میرے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا آپ سجدے اندر کے گندی اوجڑی سر پہ رکھی گئی گریبان نہیں پھڑیا مکیوں کٹیا گیا میرے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا آپ پہ بلال پہ ظلم ہوئے میرے آقا نے گریبان نہیں پھڑیا خدا دی قسم لوگوں آج اس بندے دا گریبان پھڑے ہیں جن نے اپنے ابو نو روا ہے جن نے اپنے ابے نو ستایا ہے امیاں اس گل دی اہمیت دیکھو ساری زندگی نبی پاک نے کسے دا گریبان نہیں جے پھڑیا کوئی بندے دا پھڑے ہے جن نے بڑے باپ نو روایا ہے تو سو جن نے ابو نو روایا ہے نبی پاک ہوندے تے کتنے ناراض ہوئے نے اوندا آستین تے گریبان پکڑ کے جھٹکا مارے اونوں بڑے جا سٹے ہے خدا را اپنے ابو دے مقام کو سمجھو ابو دی عظمت اور شان کو سمجھو اپنے باپ دا خدمت گزار بن جاؤ جے جیوندے نے قدر کرو جے تر گئے تے دعاواں کرو رب آخرت دی منزل آسان کرے باپ لار کے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرن تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگدے نہیں پر جاون جد باپ تے مڑ کے نہیں ابو دی شفقت کیے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہوئیاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بچدے نہیں پر جاون جد پاپ تے مڑ کے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں میرے دل مرشد پاک دنیا تو تشریف لے گئے نبی پاک کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دے بعد 6 ماہ زندہ رہیاں ایک دن بھی ہنسیاں نہیں ابو دی جدائی اندر روندیاں رہندیاں حضرات رنگ پیلا پہ جاندا ہے اکثر بیبیاں دیاں نے فاطمہ دے جگر خون نہیں بڑھا رہا فاطمہ میں کمزوری ہے سیاڑیاں بیبیاں دیاں نے بیماری نہیں اے ابو دی جدائی دا صدمہ ہے جدوں دا سیدہ فاطمہ دا بابا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تر گئے نے فاطمہ ابو دی جدائی اندر رو رو نہ ڈالے ابو عام نہیں نبیوں دا سردار بیٹی نال پیار اتنا آقا فرمایا کرتے لوگوں فاطمہ بذات منی جنہ فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ میں نو تکلیف پہنچائے گا حدیث اندر ہوندے نبی پاک دے بعد بیٹی فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی ہے ایک دن بھی حسین نہیں ابو دی جدائی اندر روندی رہندی ہے اپنے ابو دی جدائی اندر آنسو بہاندی رہندی ہے کر گئے باپ محبتاں والے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگتا محمد بخشا ہڑ جائیے کیڑے پاسے ہڑ جائیے کیڑے پاسے آؤندیاں چیتے جدو وفاواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدو وفاواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیے اپنی جان بھی
بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھر نکلن وے کہ راواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردا ہے دھپاں بارش پالے سب کچھ چڑھدا ہے سنگنے رکھ دے وانگو چھاواں کاٹے رکھ دے وانگو چھاواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ راواں باپ دیاں باپ کبھی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کبھی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے وہ کبھی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ راواں باپ دیاں آوندی چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ راواں باپ دیاں ساری دنیا پاویں حسد کرے ایک ابو ایسا ہے جڑا اپنے بچیاں نال کدے حسد نہیں کرتا باپ بچیاں نال کدی بھی حسد نہیں کرتا خدا را ابو دی قدر کریا کرو میری طرف کو میں بڑی بڑی واقعہ سنایا دوبارہ سنا لگا شاہ کوٹ والا ایک لال جی داڑھی والا بابا یہ چوکاسم لئیے نا اندہ تلک ہے پچھلے مہینے میں چوکاسم گیا میں کہ میں اس بابے نو ملنے پوچھ دیا حضرات ایک کھانے والا ہوٹل دے مالک نہ ملاقات ہوئی تے جماعتی ساتھی نکلیا آندھا کاری صاحب وہ شاہ کوٹ والا واقعہ میں تو اڈا سنے ہیں جڑے بابے نو پتر نے چڑکا دیتیاں وہ بابا غلہ منڈی اندر میرے کل کم کرتا سی وہ چودری آندھا میں غلہ منڈی اندر آڑتیاں تے بابا بڑھاپے اندر بھی پلے داری کریا کرتا اس بابا جی دا نام غلام حیدر میں کیا بابے نو ملا دیو اندر مولانا 1.5-2 مہینے ہو گئے بابا فوت ہو گئے خدا دی قسم کاری امجد جوید دیگر علماء بیٹھے نے قسم چوکیو بابا اندہ سچا واقع ہے مولانا جڑا تسا بیان کیتا ہے وہ باسی سننے ہیں بابا جی سنیاں کر دے رویا کر دے ہونو بابا فوت ہو گیا 1.5 پہلا دا واقعہ وہ تو گڑی دے بے کے بابا فیصلہ باتو شیخو پورے جاندے ہیں شاہ کوٹ لاری اگا ادھی رات دا ٹائمے تھے اتر جاندہ ہے حضرات گڑی نے لیٹ کر دیتا ہے تے لاری اڈے بیٹھا ہے چھوٹا جی اڈا شاہ کوٹ پنجاب پولیس دے نوجوان آئے پاپا جی کی گلے کندر جانا پریشان ہو پاپا آندہ ہے ایک ایچے پینڈے تیوا سندھ پینڈ دا نام ہے اتھے میرا بیٹا رہندہ ہے میں اپنے بیٹے کو چلے گڈی نے لیٹ کر دیتا ہے میرے کو اپنا فون موبائل بھی نہیں کہ بیٹے نو فون کر سکا پولیس والے پڑھاؤ دے رہے بابا جی اگر پتر دا نمبر ہے تے نمبر دیو نمبر دیتا گیا کال ملائی گئی بابا جی نال گل کرائی گئی حضرات تھوڑی دیر بعد گل کر دے آئی بابا دا پترا میں تیرا پو گڈی نے لے کر دیتا ہے ہو سکے شاہکوٹ لاری اڈے بیٹھا میں نو آکے لے جا اتنی گل کی دیئے تے بابا رون لگ پیا رو دیا موبائل فون نے واپسی پکڑا دیتا پولیس والے اندر بابا جی کی گلے کیوں رو دے ہو رو کے اندر میرے پتر نے میں نو چڑکا دیتیاں نے اندر دفع ہو جا پوتھا چوکے ادھی رات نو تر پہ ٹیمنا نہیں سیا سکتا ایتھے مر کھپ جا دفع ہو جا سویرے دل چڑے گڈی آئے گی تے بیٹھ کے آ جئی خبردار میں تیرے واسطے بے آرام نہیں ہو سکتا ابا رو کے اندر جنہ بچیاں لی میں ساری زندگی بے آرام ہو رہا ساری زندگی بے آرام ہوندہ رہا پرواہ نہیں کیتی آج جو پتر 9-10 کلومیٹر لے واسطے 15 منٹ لی میرے لی بے آرام نہیں ہو سکتا انہیں چڑکا ماریاں نے پولیس والے اندر بابا جی اجازت
ہو تے تانوں توڑ چھٹ آنے پاپا رو کے آندا نہیں نہیں میں کرے گیا تو نے بےزتی کرنی ہے مینوں سو نہیں دینا گالاں کڈے گا میں نہیں جانا ہائے میرے اللہ کے جدا دور آ گیا کہ باپ بچیاں تو ڈردے پے باپ اولاد تو ڈری جاندے اللہ میری توبہ آندا میں نہیں ہو جانا انہیں مینوں چڑکا مار دیا نے خدا دی قسم جدوں اولاد دا رویہ کرے اکثر پاپے آندے نے مولانا ایندے نالوں تے بے اولاد ہوندے تے چنگا سی جی نا جدو اولاد نافرمانیاں کرے بڑے ماں باپ دی پگ دا تے امی دی دوپٹے دا خیال نہ کرے حضرات پھر ماپے رو کے آندے نے دے نالوں تے بے اولاد ہوندے چنگا سی ادھر جی پاپا بیٹھ کے روئی جاندا ہے پولیس والے آندے نے بابا جی ہور کوئی تہاڈا رشتہ دار بابا جی آندے نے ادھر 9 کلومیٹر دور ایک پنڈ ہے اوتھے میری بیٹی رہندی ہے سبحان اللہ بیٹیاں والے سنیا جے اس پنڈ دا نام اسلام نگر ہے اوتھے میری دھی رہندی ہے دماغ دا نمبر دتا ملایا گیا بابا جی نے گل کرائی گئی بابا رو کے آندا بیٹی ہے میں تیرا ابو گڈی نے لیٹ کر دیتا شاہکوٹ لاری اگے بیٹھا ہو سکے تے مینوں لے جاؤ بیٹی دیاں پھول تے تائی نکل گئیاں رو کے اندی اللہ کرے ابو تم تتی ہوا نہ لگے وے ابو پیارے میری عمر بھی تینوں لگ جائے ابا جی پریشان نہ ہو انہیں توڑا دماغ تانوں آ کے لے جاتا ہے فون بند ہو گیا پھر دوبارہ بیٹی نے فون کی تعمیر پولیس والے امیرو اللہ دا واسطہ میرے بڑوں کی دینا جان دے ہو انہیں میرا خامد آ رہے ہیں آ کے ابا جی نو لے جائے گا جب تک ابو جی کرے نہیں پہنچے بیٹی نے بستر تے قدم نہیں رکھیا بیٹیاں جو نوے بستر کٹ کے ابیلی بچھا رہی کھانے پکا رہی ہے تے رو کے آندی اللہ جانے میرے ابو نے کھانا بھی کھاتا ہے کہ نہیں باپ تے سر تے دیاں موجاں مان دیاں باپ تے سر تے دیاں موجاں مان دیاں تر جان جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیاں اپنے ویر ویر نہ دیا کے لگ دے نہیں تر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اگر میں ابو دی شان بیان کرا 2 گھنٹے اور لگ جان گل نہیں جے مکھدی میں ہن 2-3 گلاں امی دی شان اندر کرن لگا ابو دی شان اندر تواڈے نال اتار کر چلے آ جے لیکن 2 جملے سنا دینا اوے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نوں کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نوں باغ دیاں بوٹیاں نوں کدی بھی نہ سکاوی ربا باپ دا بچھوڑا تو کسے نوں نہ پاوی ربا دیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھر دل گھبراندے نے حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی بتاوی ربا بس بھی بس امی دی گل سن لو قرآن دا حملتہ امہ کرہا بابا ذاتہ کرہا لوگوں اس ماں دی قدر کرو جس نے حمل دی مدت پہ در پہ مشقت اٹھائی 9 مہینے پیٹ اندر تیرا وزن اٹھایا بچہ من کے جاگتے آئے تکلیفاں برداشت کی دیا خدا دی قسم اس تکلیف نہ اگر ماں فوت ہو جائے نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک اس ماں نو معاف کر کے شہادت دا مقام دے کے جنتاں دے دیتا ہی امیاں ماں نے بطن اندر بچے دا وزن اٹھایا خون پلایا بچہ بن کے جاگتے آیا پھر چھاتی دا دودھ پلایا گرمی نہیں بیندی سردی نہیں بیندی خود بیمار ہو جاتی ہے بچے دی پرورش کر دی 1-2
ہو گئے کئی بچے پالے سامنے یہ جم کے جوان ہو گئے نے اور امی نو کتیا کہن لگ پے نے امی نو کدی کہن لگ پے اللہ میری توبہ بخاری اندر لکھے ہے میرے آقا فرماندے نے لوگوں ماں دی نافرمانی اولاد تے رب نے حرام کر دیتی ہے خبردار پترو بچیو جوانوں ویرو امی دی نافرمانی نہ کریا جے عوام بن ہوشب رحمت اللہ نے بیان کرتے نے ایک دن عصر تو بعد ایک بستی دے کولوں گزرے ایک قبر کھلی قبر وچوں ایک بندہ باہر نکلیا سارے گدے دا جسم انسان والا گدے طرح آوازاں کسدا ہے پھر قبر دے اندر چلا جاتا ہے اے منظر دیکھ کے عوام بن ہوشب رحمت اللہ نے پریشان ہو گئے آندے نے میں تصدیق کراں گل کی ہے قبرستان تو تھوڑی دور ایک ڈیرا بڑی جی اماں چرخا قد دی پئی ہے اماں نے پوچھے اماں اے قبرستان اندر ایک عجیب منظر دیکھے ہے جسم انساناں والا چہرہ گدے والا قبر چوں بندہ باہر آیا ہے گدے طرح آوازاں کس کے پھر چلا گیا گل کی ہے تے ماں رو کے آندی ہے پردیسیا کی دساں او عام نہیں او بیگانہ نہیں او میرا اپنا سکا پتر ہے او میرا بیٹا سی شرابہ پیا کرتا جوا کھیلیا کرتا میں کیا پترا روزے رکھ لے نمازہ پڑھ قرآن پڑھیا کر مسجد رو جایا کر اللہ کو ڈر جا کیوں شرابہ پینے کیوں گناہ کرتے تے میں نو کیا کرتا خبردار کدے طرح بھوکی جانی ہے کدی طرح آوازہ کسنی ہے زبان بند کر مارو کے آدھی ہے بے پردیسیا میرا پتر میں نو کدی کیا کرتا چند دن بعد فوت ہو گیا جدوں دا دفن کیتا روزانہ قبر جو اثر تو بعد نکلتا ہے کدے طرح آوازاں کس کے دوبارہ پھر قبر اندر چلا جاتا ہے اے ماں نو کدی کیا کرتا رب نے ایسے عذاب اندر مبتلا کیتا کہ حضرات قبر جو نکل کے کدے اندر آواز کس کے پھر قبر اندر چلا جاتا ہے خدا را ماں نو ناراض نہ کری میں صدقے جاواں ماں دے نائے تو ماں اکھاں سینے ٹھڈ پیندی جدوں پیار نال ماں کہیے ویرو جدوں پیار نال ماں کہیے لگدا ہے جویں بلیاں تے کھنڈ پیندی جڑا کرے نہ ماں نو کانڈے یارو اودی کدے بھی نہیں پنجے کنڈ پیندی جڑا پتر گستاخ ہووے ماں اپنی دا جڑا پتر گستاخ ہووے ماں اپنی دا اونوں دوناں جہاناں چ پھنڈ پیندی جے جیوندی اے قدر کرو دعا والیا کرو با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ادھی رات نے دن امیاں دی پترا پیاس لگی حضرات کڑا مشکیزے دے کول گئے تے پانی ختم ہے سردی دیاں ٹھٹک دیاں راتاں برتن چکیا پانی کھو تو لین کافی دور چلے گئے سردی دیاں راتاں پانی دا برتن بھر کے لے آئے کہ جدوں واپسی آئے تے امی سو گئی نیند آ گئی امی دے کول کھڑ جاندا ہے ادھر میری طرف ویکھیا جے اماں جی دے کول پتر کھڑا ہے آندا کتے نیند خراب نہ ہوئے اماں جی دی نیند خراب نہ ہوئے حضرات اے امی نو جگاندا نہیں امی نو جگاندا نہیں کول پیالہ پانی دا لے کے کھڑا ہے او جنہ ماں دی نیند دا احترام کیتا ہے خدا دی قسم ویکھو رب کیویں عزت دیندا پچھلی رات دا ٹائم امی دی اکھ کھلی پیالہ ٹھنڈا پانی دا بھر کے پتر دی انگلاں لال ہو گئیاں تھر تھر کمبی جاندا ہے پھر بھی سرانے کھڑا ہے ماں دی پتر با یزید بستامی کی گل ہے پانی لے کے کھڑے کدوں کھڑا ہے پتر آندا مائے جدوں تو پانی منگیا سی کڑے پانی ہی میں کھو تو لے کے آیا تے تو سو گئی سے میں سمجھیا بڑے ماں باپ دی آنکھ لگ جائے جگانا نہیں چاہیدا پتہ نہیں دوبارہ آنکھ لگے کہ نہ لگے میں نیند دا احترام کیتا ہے خدا دی قسم لوگو جنہ ابو دی پگ دا خیال کیتا امی دے دوپٹے دا امی دی نیند دا خیال کیتا رب تو نہ جانا دے اندر اونچیاں کر دیندا ہے رب عزت دے دیندا ہے تے آندا ہے مائے میں تے کول ہی
پانی لے کے کھڑا ماں اٹھ کے آندی اللہ اس فرما بردار پتر تے میں راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا خدا دی قسم ماں نے دعا کی تھی اللہ پاک نے اس ماں دے بیٹے نو اپنا ولی بنا لیا ہے اللہ دا ولی با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرات سیدنا موسیٰ نبی ایک دن آندے نے یا اللہ جنت اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا اللہ پاک فرماتے نے موسیٰ فلان جڑا کسائی گوشت پھٹے تے بنا کے بیدا تیرا گوانڈی ہے حضرت موسیٰ نبی آندے نے میں دیکھا کسائی عمل کی کرتا ہے جنت بھی لے گیا تے نبی دا گوانڈ بھی لے گیا ہے کسائی نو جا کے سیدنا موسیٰ نبی آندے نے آج میں تیرا مہمان ہاں انہیں جلدی نال گوشت کرے پہ گیا آندہ کھانا ذرا وقت پکایا جے ایک مہمان آ رہے ہیں شام کو حضرت موسیٰ نبی بھی اندے کرے چلے جاندے نے کھانا پاک کے تیار ہے بچے بیوی سہرتے نے کسائی نے ایک برتن اندر شوربہ پایا ہے تھوڑی دیاں روٹی دیاں برکیاں شوربے اندر پا کے نرم کی دیاں برتن چکے ایک کونے اندر ہتھا پیرا تو متاج لنگڑی لولی اماں کہتی آپ بابی مریض ہے فالدی مریض ہے منہ اندر دند بھی نہیں نے بڑی جی اماں پئی ہوئی ہے کسائی نے اپنی اماں نو اٹھا کے بٹھایا حضرات ایک ہاتھ نہ برتن پڑیا تجھے ہاتھ نہ بسم اللہ پڑھ کے امی دے منہ اندر نرم نرم شوربے دے اندر روٹی بڑائی شریر بڑائی ہوئی اور نرم برکیاں منہ اندر پائی جاندہ ہے کوئی برکی باہر گر جاندی ہے پھر چک لیندہ ہے کدے تھوڑی دے ہاتھ رکھ کے پانی پلاندہ ہے کوئی تو آٹے اندر ایسا خوش نصیب بندہ جیڑا برکیاں توڑ کے ابو نو کھلاندہ ہوئے امی نو کھلاندہ پاوے ٹھیک نے پھر بھی محبت نال جنہیں پیار نال امی ابو نو کوئی روٹی دا لقمہ کھلایا ہوئے ہے اسی تے اپنے چلو ایک دو خوش قسمت ہو خدا دی قسم کئی ایسے نے اپنے ماں باپ دے کول بے کے گالی نہیں کر دے تو سوکھی نہیں ابا ترس گیا ہے کہ میرا پتر میرے کول بے کے تھوڑی جی گل بات کرے اینو ابو دے کول بے کو ٹائم ہی کوئی نہیں امی دے قدمہ والے پاسے بہ کے دو کڑیاں کدے دکھ سو کیتا نہیں پوچھیا نہیں امی کت تینو کوئی ضرورت ہے تے دس ابو جی کونو کوئی ضرورت ہے تے دسو میں حاضر انہوں فرصت ہی کوئی نہیں سنیا جے بڑی ماں نو انہیں کھانا کھلایا ہے کھانا کھلایا منہ حضرات پانی پلایا اپنی صافے تے پاک دے نال اس کسائی نے اپنی امی دے ہون صاف کیتے ہاتھ منہ صاف کیتا ہے منہ صاف کر کے اٹھن لگا اما دی نظر آسمان دی طرف تے ہولی ہولی ہونٹے ہردے نے حضرت موسیٰ جلدی نہ دوڑ کے قریب آ گئے اندے نے بیکھا اما کی کہہ رہی ہے بڑی اما رو کے اندی یا اللہ اس پتر فرما بردار بیٹے تے میں راضی ہوں یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ میں بڑی ماں دعا کر رہی ہوں کسائی پتر بڑیاں خدمتاں کرتا ہے یا اللہ انہوں جنت بھی دے دے جنت اندر موسیٰ نبی دا گوان بھی دے دے حضرت موسیٰ دیاں آہی نکل گئیاں آندے نے اے وجہ بڑی ماں دی دعا دا نتیجہ ہے گوشت بیچن والا جنت اندر نبی دا گوانڈی بن گئے اس کسائی نو حضرت موسیٰ نے سینے لا لیا دسا عمل تو کر کے پی لیا کر جس حال اندر ہوئے ماں راضی اس حال اندر تو جی لیا کر اچھا بول نہ بول بیٹھی مائے کے لبانو تو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر کی مانی یعنی امی دی خدمت کریا کر آخری گل سن لو صحیح مسلم دے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ نو نال لے کے عمرہ کرن جا رہے نے عمرہ کرن نبی پاک جا رہے نے ہوتے حضرات رستے اندر مقام ابوا آ جاندہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرے اللہ او جگہ گئی ہے جتھے میری امی آمینہ میں نو جدائیاں دے گئی سی یا اللہ اجازت دے
مینوں اجازت دیویں اپنی امی دی قبر تے ہو لواں جنہاں دیاں جیوندیاں نے رب خدمت دی توفیق دے جنہاں دیاں ٹر گئیاں رب آخرت دیاں منزلاں آسان کر جے ٹر گئی ہے قبر اندر او پیرا ماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے ماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی ہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کدھر بھی چھان نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی جدو دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا ادو بھی دعا نہیں لبنی ادو دعا نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او پھر ماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی روے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا روے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا غماں تو سر چھپاون لی غماں تو سر چھپاون لی کتے بھی تھا نہیں لبنی او چلے ماں نہیں لبنی میرے آقا اپنی امی دی قبر تے چلے گئے مرشد پاک امی دی قبر ویکھ کے رون لگ پے صحیح مسلم دے لوگوں مسلم دے میں کپ نہیں ہوں چھٹن لگا خدا دی قسم نبی پاک اپنی امی دی قبر ویکھ کے رو پے ماں دی ممتا یاد کر کے رو پے امی دی قبر ویکھ کے رو پے ذرا میری طرف دیکھے آجے جس مرشد دا کلمہ پڑھے ہیں اپنی ماں دی جدائی اندر وہ نبی بھی رو رہے ہیں ماں دی کمی تے نبی پاک نے بھی محسوس کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا را جیوندیاں قدر کر لے ٹر گئیاں دوبارہ نہیں لبدیاں حضرات بازاروں مل ماں نہیں لبدی ایک بری ٹر گئی دوجی بری ماں نہیں جے لبدی جنہ دیاں ٹر گئیاں انہوں ذرا پوچھے آجے ماں برکا جگتے کوئی نہیں اور میاں ماں برکا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو چھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں نہیں تے پوچھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بہندہ ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بہندہ پھر آپے پھر لک لک کے رونا پہندہ لگ دی باقی ساری زندگی لگ دی باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھ انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سوہتر سا سرے تے گنڈ مٹیاں دے تھلے جدوں
ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دن تو اکلے جہان ول جاوے گا وہ ماں باپ کی نافرمانی کرن والے ہاتھ بن کے تینوں آخری پیغام دے چلے مرضی تیری ہے پاویں قرآن و سنت نو سینے لا لے میں قرآن و سنت وچوں تینوں پیغام دے چلے پیغام نو سینے لائے گا خدا دی قسم رب راضی باپے راضی رب راضی دنیا اندر بھی عزت آخرت میں عزت آخری میرا پیغام جس دن حضرات دنیا چھوڑ کے جانا گل سنے آجے میری طرف دیکھے آجے جس دن تو اکلے جہان ول جانا یار سجنا بیلیاں کلے بہ کے رونا ہر بندے نے تڑ جانا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے قبراں کی کہندیاں میری طرف دیکھے اجے اساں وی نہیں رہنا سدا اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا رہندیاں قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے اے جڑے میرے بابے سفید داڑیاں والے بیٹھے خدا دی قسم تانوں رب دا واسطہ ہنے بابیاں نو پوچھو بابا جی تواڈے دادا جی دی قبر کتھے پر دادا جی دی قبر کتھے اکثر بابے رو کے کہن گے مولانا اسی اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں بھول چکے ہیں نشان بھول گئے میاں وقت آنا ہے میں تر جانا تساں بھی تر جانا ہے آستہ آستہ ساڈیاں قبراں دے نشان بھی مٹ جان گے قبراں کہہ رہی ہیں اساں وی نہیں رہنا سدا قبر کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈوڑا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان اللہ پاک زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب کرے اللہ پاک جس زندگی ہے ماں باپ جیوندے نے ماں باپ دا خدمت گزار بنائے جنہ دے تر کے رب ماں باپ یا قبروں جنت دے باغ بنائے انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن سنے نبی پاک دی حدیث تے حضرات فضول گپاں تے میں سنائیاں نہیں انشاءاللہ میرے سمیت اسی انشاءاللہ قرآن و سنت تے عمل کران گے کہو ذرا انشاءاللہ حضرات ضرورت ہے اس پیغام نو کر پہنچاؤ اس پیغام نو عام کرو تاکہ لوگ والدین نو راضی کر لیں خدا دی قسم آسمان دا رب راضی ہو جائے گا زندگی دی پھر کدوں ہے جدوں انشاءاللہ ملاقات ہوئی تے پھر باقی گلاں ہون گیاں 1.5 گھنٹے دے قریب ٹائم ہو گیا اللہ پاک راضی ہو جائے آمین